السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی شروعات میں سب سے پہلے فرمایا الف لام میم. اس کا معنی واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں، تمہاری بنیادی کتاب قرآن ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس بات پر تم کو یقین کرنا پڑے گا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. متقی کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اسی متقین کی تفسیر دیا ہے: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں کہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے پورے عالم کو پیدا کیا. کہ کائنات میں جتنی نعمتیں نظر آ رہی ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا. اگر کوئی ہم سے پوچھے، ان متقین اور ان پرہیزگاروں سے پوچھے کہ تیرا اللہ ایک ہے، بتا اس کی دلیل کیا ہے، وہ متقی و پرہیزگار کہے گا بغیر کسی دلیل کہ میرا اللہ ایک ہے. یہ کائنات اور اس کائنات میں دکھنے والی چیزیں، یہ سب کے سب اس بات کی شہادت ہے کہ میرا اللہ ایک ہے. ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں، ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں، ہم اسی کے سامنے سجدے کرتے ہیں. سب سے پہلے جو متقین کی جو صفت ہوتی ہے وہ یہ کہ غیب کی باتوں پر ماننا. ہاں، ایک قبر ہو اور قبر کے اندر حساب و کتاب ہوگا، یہ اندھیری بات ہے، غیب کی بات ہے. اس پر یقین کرنا یہ متقین کی پہچان ہے، یہ مومنین کی صفت سب سے پہلی صفت ہے. ہاں، اپنی صراط سے گزرنا ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ حساب و کتاب لیں گے. جس پر اللہ کی رحمت ہوگی اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے. جس پر اللہ پاک رحمت، جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ جانے اس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الذین یؤمنون بالغیب، کہ سب سے پہلی مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر یقین کرتا. دوسری صفت اللہ نے فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، کہ مومن اگر اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہے اور اپنا نبی مانتا ہے، تو دوسرا کام کرے گا، نماز قائم کرے گا. وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرے گا. نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ وہ نماز قائم کرے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے اس کو رزق عطا کیا ہے، جو ہم نے اس کو مال عطا کیا ہے، وہ صرف اپنا مال نہیں سمجھے گا بلکہ شریعت کے بتائے ہوئے حساب کے اعتبار سے اگر اس کے پاس مال ہو تو سال میں وہ زکوٰۃ بھی نکالے گا، اور اگر اس کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے وقتاً فوقتاً نفلی صدقہ بھی کرتا رہے گا، تاکہ اس کے اندر قارون کی صفت آئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال میرا ہے، کسی کا نہیں سکتا.
قارون کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے جو مال کمایا ہے، میرے پاس جو یہ دولت ہے، یہ سب میرے علم اور میں اپنے دماغ سے اور اپنے کام سے اور اپنی محنت سے کمایا ہے، کہ میں اس میں سے کیا زکات نکالوں، میں اس میں سے کس کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اس لیے اس کا ستیہ ناش ہوا، اللہ کے قہر کا وہ مستحق ہوا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ تو مومنین کی صفت یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے اس کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے اولاد پر خرچ کرے، اور جب بھی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں، مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں اور دینی سماجی کاموں میں، جائز کاموں میں وہ خرچ کرے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ مال جمع کر کے رکھنا یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده، وہ سمجھتا ہے کہ مال کو گنتا رہتا ہے کہ مال اس کے لیے ہمیشہ رہے گا، نہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، قرآن کریم، جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں ان پر یقین، مکمل یقین کرنا، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ کتاب نازل ہوئی ہو یا صحیفے کے شکل میں جو باتیں اللہ کی طرف سے اتری ہیں، جو احکام اترا ہے، ان کو یقین کرنا ان پر، اور ان کو اللہ کے بھیجا ہوا پیغام سمجھنا، یہ مومن کی صفت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا یقین رکھنا کہ ہاں آخرت، مرنے کے بعد ایک زندگی ہوتی ہے، اس کی شروعات ہوگی جس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، جس کا کوئی انت نہیں ہے۔ جب یہ صفت ہوگی، اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ جس کے اندر جو غیب پر یقین کرتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ بھی کرتا ہو، اور قرآن کریم پر بھی یقین رکھتا ہو، دوسری دیگر کتابوں پر بھی یقین رکھتا ہو، آخرت پر بھی یقین رکھتا ہو، یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی جو سورت ہے، سورہ بقرہ، اس کے اندر یہ مومن کی صفت کو بیان کیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ صفت ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، کیا ہمارا یقین مکمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا یقین مکمل ہو گیا تو کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں تو کیا اللہ نے جو رزق ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہم سال میں کاؤنٹ کر کے کیا اس میں سے زکات نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ بھائی سے اسلام مکمل ایک نظام ہے۔ بعض ہمارے بھائیوں کا صرف یہ ماننا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، دل کی صفائی ہو گئی، بات ختم۔ اچھی بات ہے اللہ پر وشواس کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ پر یقین رکھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننا، یہ آپ کو جو یقین ہے الحمدللہ، لیکن بات یہیں سے نہیں بڑھے گی، آگے آپ کو اور اللہ کے خاص بندہ بننے کے لیے آپ کو نماز پڑھنے پڑیں گے۔ جب تک آپ نماز قائم نہیں کریں گے، جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ صرف یہ کہتے رہیں گے کہ دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ دل کی صفائی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مومن مسجد میں آئے۔ اگر مومن مسجد میں نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کی جس صفائی کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس میں وہ مکمل نہیں ہے، وہ اپنے دعویٰ میں ادھورا ہے۔ اسی لیے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے کہ مکمل 5 چیزوں پر ہے۔ اگر کوئی صرف اور صرف اللہ کو ایک مان لے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور باقی 4 چیزوں کو چھوڑ دے، تو پھر اس کو اسلام میں باقی رہنے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک گھر کے لیے چاروں طرف سے جو ہم چاروں کونے پہ پلر رکھتے ہیں، اگر ایک پلر کھسک جائے تو پھر اس گھر کی مضبوطی میں کمی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اسلام کے اندر کہ آپ کو سب سے پہلے اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ آپ کو بہت سستی اس میں ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز مومنوں کا معراج ہے۔ ایسی عبادت ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ صفت پیدا نہ ہو تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے، کیونکہ معراج میں اللہ تبارک و تعالی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ دیکھا تھا،
تو گویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی فرد اگر نماز پڑھتا ہے گویا کہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے نماز میں. اور اس کے بعد وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. اور اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا تو زکوٰۃ دیے. اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی، آپ جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، مت انتظار کیجیے بوڑھا ہونے کے لیے. بیٹی کی شادی کروں گا، بیٹے کی شادی کروں گا، گھر بنا لوں گا، مکان بنا لوں گا، دکان بنا لوں گا، کھیت کھلیان کو سجا لوں گا، تب حج کرنے جاؤں گا. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے مثال میں لکھا ہے کہ بعض لوگ حج کی تاخیر اس لیے کرتے ہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، بولتے ہیں بیٹی کی شادی کر لوں گا تب حج کرنے جاؤں گا. حضرت نے کہا کہ بھئی شادی کو اگر ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا تو یہ ہمارا قصور ہے. شادی تو بہت آسان چیز ہے، اس کے لیے حج میں تاخیر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دے دی کہ آپ جا سکتے ہیں، تو آپ اپنی جوانی میں کوشش کیجیے حج کرنے کے لیے. جو مزہ طواف کرنے میں، جو مزہ سعی کرنے میں، صفا مروہ کی دوڑ لگانے میں، کنکری مارنے میں ایک جوان کو آئے گا، وہ ایک بوڑھے آدمی جس کی ہڈیاں جڑ گئی ہو، جو چلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو دیکھنے کی صحیح سے اس کے پاس بینائی نہ ہو، وہ کیا حج کرے گا؟ وہ اپنے بدن کو سنبھالنے میں رہ جائے گا. لیکن جو ایک جوان حج کرے گا اس کے بعد وہ ایکٹیونیس ہوگا، جو اس کے پاس جو پھرتیلا پن ہوگا، اس انداز میں جو وہ حج کرے گا اس کے ایک الگ مزہ ہوگا. طواف کرنے میں، صفا مروہ کی دوڑ لگانے میں، کنکری مارنے میں اس کو جو مزے آئیں گے وہ ایک بوڑھے کو مزہ نہیں آئے گا. وہ تو ایک منٹ کو چکر لگائے گا، اس کے پاؤں میں درد، سر میں درد، پریشان، وہ اپنے آپ کو سنبھالے یا طواف کرے. اس لیے حضرت شیخ نے فرمایا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جب حج جانے کی وسعت ہو جائے، ہم استطاعت رکھتے ہوں، جا کر کے حج کریں. بیٹی کی شادی کریں گے تو بیٹے کی شادی کے چکر، بیٹے کی شادی کریں گے بیٹے گھر بنانے کے چکر، گھر بنا لیں گے گاڑی خریدنے کے چکر، گاڑی خرید لیں گے دکان بنانے کے چکر. بھئی کتنے چکر ہیں دنیا میں، کبھی ختم نہیں. اس لیے اس کو کرنا ہے. باقی چیز جب رمضان کا موقع ہے تو اس موقع کے حساب سے روزے میں تاخیر نہیں کرنی. تو یہ 5 بنیادی جو چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو اگر مومن اپنی زندگی میں لاتا ہے، اس کے بعد یہ جو نفلی کام ہے وہ کرتا ہے، تب جا کر کے وہ مکمل مومن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پینٹ ہوں گے، پلاسٹر ہوگا، پوچارا ہوگا، تب اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی. جیسے نوافل ہوتے ہیں، تہجد ہوتے ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ پہلے یہ بنیادی کام کریں گے، اس کے بعد یہ کریں گے تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اس میں رونق پیدا ہوگی. اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے اور ہمیں اس کام میں لگنا ہے کہ ہم کو جب اللہ کی جو بلاوا آ جائے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کام ہے اس کو ٹال کر یہ کام کرو. نہیں، خاص طور سے حج کے معاملے میں مسلمان بہت کوتاہی کر رہے ہیں. اچھے صاحب استطاعت وہ ان سے پوچھیں بھائی حج کر انشاءاللہ جائیں گے تو وہی کام ہو جائے، ہو کام ہو جا، ہو کام ہو جا، گھر وہ بن جا، دکان وہ بن جا، بیٹی کے بیاہ ہو جائے بیٹا پڑھ لے. ارے بیٹی کے بیاہ ہو جا، بیٹا پڑھ لے، آپ کی جوانی میں جو مزہ آئے گا وہ ایک الگ ہی مزہ آتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جوانی میں جا کر کے حج کر کے آ جاتے ہیں. اور بیٹا اور بیٹی کے لیے اپنے مال کو ان میں کھپا دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اور یقین کیجئے کہ آپ واپس آئیں گے اللہ آپ کو اسے دگنا عطا فرمائے گا. اس لیے اسلام کو کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غیب کی جتنی بھی باتیں قرآن کریم میں ذکر ہے، قبر، میدان محشر، جنت، جہنم، اللہ ان سب پر ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. اور قرآن کریم میں بتائی ہوئی جو باتیں ہیں، چاہے وہ نماز کے، چاہے وہ زکوٰۃ، چاہے وہ روزے، چاہے وہ دیگر نوافل اور واجبات اور سنن و مستحب، جو بھی چیزیں حدیث و قرآن میں ذکر ہے، اللہ اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.